شروع خدا کے بابرکت نام سے جو ہم سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طالب علموں، دعا ہے کہ آپ اپنا بہترین وقت علم اور طلب علم میں گزاریں، کیونکہ علم روشنی ہے جس کی وجہ سے جہالت اور گمراہی دور ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے بعد آج ہم اپنا نیا سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام اوں ہے، جس کے مصنف مرزا فرت اللہ بیگ ہیں۔ اردو نثر کے جدید دور میں جن لوگوں نے مزاح نگاری کی دنیا میں قدم رکھا، ان میں ایک نمایاں نام مرزا فرت اللہ بیگ کا بھی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ 1884 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان دہلی میں آباد ہو گیا اور آپ نے دہلی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصے ڈپٹی نذیر احمد سے عربی پڑھی اور ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور معمولی درجے سے ترقی کرتے ہوئے بڑے اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ 1947 میں حیدرآباد دکن میں انتقال ہوا۔ طرز تحریر کے اعتبار سے ان کا اسلوب خوش مزاجی، شگفتگی اور بے ساختگی کی وجہ سے بڑا مقبول رہا۔ انہوں نے واقع کردار اور موازنہ وغیرہ سے قہقہوں کو تحریک دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الفاظ اور جملوں کو شگفتگی کی کیفیت میں پیش کیا، جس کی وجہ سے قاری کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ان کے مضامین میں نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، پھولوں والوں کی سیر، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کی شگفتہ طرز تحریر کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ فرت اللہ بیگ دہلی کی ٹکسالی زبان لکھتے تھے اور ان کی زبان میں مخصوص چٹکارا اور مٹھاس تھا، اسی لیے ان کی تحریر پڑھ کر ہم کو وہ مسرت حاصل ہوتی ہے جو ایک اعلیٰ پایہ کے انشاء میں ہونی چاہیے۔ آپ کی تحریر کردہ مضمون اوں بھی ان کی تحریر کی ایک بہترین مثال ہے۔ زیر نظر سبق اوں ایک طنزیہ اور مزاحیہ تحریر ہے، جس میں مصنف نے کمال مہارت سے تحریر کیا۔ اس سبق میں انہوں نے مغرور اور کسی بات کو اہمیت نہ دینے والے افراد کو موضوع بنایا اور یہ بتایا کہ دونوں طرح کے معاملات میں یہ اوں خطرناک ہوتی ہے۔ سبق کے آغاز میں مصنف نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا اور شگفتہ انداز میں بیان کیا کہ ایسے طالب علموں کی مثال دی اور ان کی نشاندہی کی جو تعلیم کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھتے ہوئے قیمتی وقت ٹال دیتے ہیں اور اون کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ باپ زندہ ہے، کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے مستقبل کو وہ خود سنبھالے گا، عمر گزر بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کی جائیداد ہمارے کام آ ہی جائے گی۔ ادھر بچے کی یہ سوچ، ادھر ماں باپ بھی اولاد کی محبت میں اپنی جان نثار کرتے ہیں اور جان نثار کرتے ہوئے ان کی بیجا محبت اور اپنی محبت ان کے ساتھ اس کے مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں صفحہ نمبر 100 میں مصنف کہتے ہیں کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کر دے اور کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض اس اوں نے صاحبزادے کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کیا۔